ہم آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم عطا کیا، اس علم کی بنا پر فضیلت دی، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو سجدہ کریں. انہوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت تک کے دن کے لیے مہلت مانگی اور ابن آدم سے اپنی واضح دشمنی کا اعلان کر دیا اور اسے گمراہ کرنے کے لیے ہر طرح کا عزم ظاہر کیا. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا. ابلیس نے صرف سجدے سے ہی انکار نہیں کیا بلکہ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام سے مستقل طور پر ایک دشمنی کی ٹھان لی، یعنی ان کا دشمن بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ آدم علیہ السلام سے بلکہ ان کی ساری ذریت سے، یعنی اولاد آدم سے بھی، ہم سب سے، یعنی شیطان ہمارا سب کا کھلا دشمن ہے. اس نے اوپنلی سب کے سامنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے ان جذبات اور احساسات کا اظہار کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ میں اب اولاد آدم کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. سورۃ الاعراف میں آتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، پس بوجہ اس کے جو تو نے مجھے گمراہ کیا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو بلیم کر رہا ہے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ کیا کیا تھا؟ سجدے کا حکم دیا تھا. تو اس میں گمراہی کی کون سی بات تھی؟ لیکن اس نے بات کو سیدھی طرح نہیں سمجھا بلکہ الٹا اللہ تعالیٰ کو الزام دیا، کیونکہ اسے اب اپنے غلط کاموں کے لیے کوئی جواز تلاش کرنا تھا. اور اس نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گمراہ کیا نعوذ باللہ، تو اب میں بھی ان سب کے سیدھے رستے پر بیٹھ جاؤں گا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. تو گویا ابلیس نے اپنی گمراہی کا قصوروار اللہ کو ٹھہرایا. تو شیطان ابن آدم کو گمراہ کرنے کے لیے خیر کے راستوں پر بیٹھتا ہے. اس کی وضاحت سنن نسائی کی ایک حدیث بھی کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدم کے بیٹے کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان اس کے مختلف راستوں میں گھات لگا کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی چھپ کے بیٹھ جاتا ہے. پس وہ اس کے اسلام کے راستے پر بیٹھ کر مسلمان ہونے والے کو کہتا ہے، کیا تو اسلام قبول کرتا ہے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑتا ہے؟ لیکن ابن آدم اس کی نافرمانی کرتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر وہ اس کی ہجرت کے راستے پہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو اب ہجرت کرے گا، اپنے زمین و آسمان یعنی اپنا علاقہ، اپنا وطن چھوڑ دے گا؟ اور بے شک مہاجر کی مثال تو اس گھوڑے کی طرح جسے رسی بندھی ہو، لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور ہجرت کر جاتا ہے. پھر جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تو جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ تو نفس اور مال کے بارے میں مشقت میں پڑنا ہے. جب تو لڑے گا تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیری بیوی سے نکاح کر لیا جائے گا اور تیرا مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. یعنی کتنے برے برے خیالات ہیں نا یہ. لیکن وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے شیطان کے ساتھ ایسے کیا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اور جو قتل کیا گیا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. یعنی جو اللہ کے راستے میں اطاعت کرتا کرتا مارا بھی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیج دے. سورۃ الاعراف میں آتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. پھر میں ضرور ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا لٹرلی شیطان آگے سے آتا ہے یا پیچھے سے آتا ہے یا دائیں سے آتا ہے؟ مراد اس سے کہ میں ہر حربہ استعمال کروں گا. انسان نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہے گا، آگے نہیں بڑھنے دوں گا. کسی برائی سے پیچھے ہٹنا چاہے گا، پیچھے نہیں جانے دوں گا. اگر اپنے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہے گا، وہ نہیں کرنے دوں گا، یعنی دائیں بائیں نہیں نکلنے دوں گا. اس سے برائی کروا کے ہی چھوڑوں گا. اور اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان کی اکثریت کو تو ناشکرہ پائے گا، یعنی نافرمان پائے گا. اکثریت نافرمانی کرے گی، اور یہ بات درست ہے، اکثریت اللہ کی نافرمان ہے. اب یہ جو آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، اس کے کئی توجیحات علماء نے کی ہیں. عبداللہ بن عباس جو کہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں من بین ایدیہم کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں، ان کے آگے ہے نا، آخرت آگے آ رہی ہے، آخرت کے بارے میں شک میں ڈال دوں گا
کہ کوئی قبر کا عذاب نہیں، قبروں سے اٹھایا نہیں جانا، نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مر گئے مٹی میں مل گئے ختم ہو گئے. خلفہم کا مطلب ہے میں انہیں دنیا کی رغبت دلاؤں گا. ان ایمانہم کا مطلب ہے ان کے لیے دین کے کام کو مشتبہ کر دوں گا، یعنی نیکیوں کی طرف سے آؤں گا اور نیکیوں کے بارے میں ان کو سست کر دوں گا. ان شمائلہم ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ان کی برائیوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دوں گا. پھر ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے من بین ایدیہم ان کی جو عمریں باقی رہ گئی ہیں اس میں وہ اطاعت کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے. خلفہم جتنی عمریں گزر گئیں ان میں کی گئی کسی نافرمانی سے توبہ نہیں کریں گے. ایمانہم ان کے غنا کی طرف سے آؤں گا، مال کو کسی ایسے کام میں خرچ نہیں کریں گے جس کی قدر کی جائے، مال کو اچھے کاموں میں خرچ نہیں کریں گے. شمائلہم ان کی فقر اور محتاجی کی طرف سے آؤں گا، پھر وہ اس میں کسی بھی حرام کام سے نہیں رکیں گے. پھر یہ ایک اور معنی بھی کیا گیا ان کی آرزوؤں کو بڑھا دوں گا، ان کی جہالت کو ان پہ نافذ کر دوں گا، انہیں بس وہ کام سجاؤں گا جو ان کے لیے آسان ہوں، اور کچھ ایسے کام ہوں گے ان کے لیے جو بہت مشکل ہوں گے. اور راجہ رائے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو خیر کے رستوں سے روکوں گا اور شر کے رستوں کو ان کے لیے آسان کر دوں گا. یہاں اوپر اور نیچے کی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ کی رحمت اس کو روک دیتی، اور یہ بھی کہا گیا کہ نیچے انسان چونکہ سجدہ کرتا ہے تو اس لیے اللہ کی اطاعت کرنے کی وجہ سے یہ اس طرف سے نہیں آتا. پھر اس نے ایک اور چیلنج بھی کیا تھا اور وہ ہے سورۃ الاسراء میں طرح طرح کے حربے استعمال کروں گا انسان کو بہکانے کے لیے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. کہنے لگا کیا تو نے دیکھا اسے جسے تو نے مجھ پر عزت دی، یعنی انسان کو، البتہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں سوائے چند ایک کے اس کی اولاد کو ضرور قابو کر لوں گا. فرمایا جا پھر ان میں سے جو کوئی تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کا بدلہ جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے، اور ان میں سے جس پر تو استطاعت رکھتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا اور مال اور اولاد میں ان کا شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر، اور ان سے شیطان صرف دھوکے پر مبنی ہی وعدہ کرتا ہے. بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابلیس کی جسارت، اور دوسری طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بردباری سے اس کی باتیں سن رہے ہیں اور اس کو مہلت دے رہے ہیں. تو بہرحال شیطان جو ہے وہ انسان کو بہکانے بھٹکانے کے سارے طریقے اختیار کر رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں اس سے بچنے کا. ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے.